ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی صحابی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقت شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے۔ وہ حمد و ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک ہے اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگوں نے ماہ رمضان کے بعد وہ سعادت کی راہیں حاصل کی جو سعادت کی راہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایمان والوں کو عطا ہوتی ہیں؟ کہاں کہ پہلا روزہ تھا اور ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ بیعت ہوتی ہے کہ یہ پہلا روزہ ہے، اور پھر وہ گزرتے گزرتے سارا ماہ گزر گیا اور اسی طرح عید الفطر بھی بیت گئی۔ مگر ہم نے اپنے وجود کے اندر اس سٹرکچر اور ڈھانچے کے اندر دیکھنا ہے کہ جو تبدیلی پیدا ہونی چاہیے تھی، کیا وہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک یہ قرآن جس کو ہم نے اس ماہ رمضان کے اندر سنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ ہمیں سعادت عطا کی اور صحت و تندرستی عطا کی کہ ہم نے اس قرآن کو سننے کی کوشش کی۔ فرمایا یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اصل میں انسانی سعادت و خوش نصیبی کا مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے، اور ایمان کا جو مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ النیت فعل القلب، نیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ہم نے ماہ رمضان میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، تقویٰ جو ہے وہ ظواہر کا نام نہیں ہے، ظواہر کی بیس پر نہیں ہے، بنیاد پر نہیں ہے، ایکسٹرنل میٹرز، ظاہری معاملات کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ التقویٰ ہا ہنا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف، اپنے دل مبارک کی طرف جو ہے 3 دفعہ اشارہ فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ دل میں ہے۔ جب تقویٰ دل میں ہوگا تو بالاولیٰ پوری کی پوری باڈی پر، پورے کے پورے جسم پر سرایت کر جائے گا، اور پھر جسم اس کی ٹرانسلیٹ کرے گا، ترجمانی کرے گا، پھر انسان کا ظاہر بھی اس کے دل کے مطابق ہوگا۔ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کا ایکول ہونا ضروری ہے، کہ جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہو، اور اگر باطن میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے تو وہ تو نفاق ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ منافق ہے، اور وہ کافر سے بھی بدتر ہے، کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہے۔ ظاہر سے وہ تقوی کو ظاہر کرتا ہے مگر دل کے اندر تقوی موجود نہیں ہے، دل گمراہ ہے۔ بعینی ہی سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سنن ابن ماجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے کچھ بھائی، کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں جو ہے تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی قیامت والے دن، لیکن اللہ ان نیکیوں کو ہوا میں غبار بنا کے اڑا دے گا۔ روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قیام اللیل، راتوں کو قیام کرنے والے بھی ہوں گے،
کیونکہ صحابہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے؟ وہ کہا تم میں سے ہی ہوں گے، وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بازی لے جانے والے بھی، راتوں کو جاگنے والے بھی، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات اور خیرات کرنے والے، مگر جب اکیلے میں ہوں گے تو جن چیزوں کو اللہ نے خلوت میں حرام قرار دیا ہے وہ اس میں بدماشی کریں گے اور ان کو جائز سمجھیں گے۔ گویا کہ ظاہر سے وہ متقی ہیں مگر دلی طور پر ابھی تقوی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی حیا نہیں، ڈر نہیں ہے۔ روزہ رکھتا ہی انسان اللہ کی ذات کے لیے، اور دنیا میں اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو کوئی دنیا میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہماری تو ویسے بھی اسلامی ریاست نہیں ہے، اس میں تو کوئی رکھے نہ رکھے، کسی دور کے اندر ڈرتا تھا بندہ، حیا ہوتی تھی، اس دور میں سختی قانون کی طرف سے بھی ہوتی تھی، مگر اب وہ سارا ماحول جو ہے اوپن ہو گیا، کھل گیا۔ صرف اللہ سے ڈرتا ہے انسان، صرف اللہ کی حیا کرتا ہے۔ کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی وہ اپنے گلے سے اندر لے کر نہیں جاتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا ہے، ہر اس کی کوشش ہے کہ نیکی ہو جائے، مگر جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے تو اکیلے میں ان چیزوں کو جائز سمجھتا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، پھر وہ سعادت کی راہوں سے محروم ہو گیا۔ اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس جہان فانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مبعوث کیے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی اللہ کی الوہیت کے بعد جو دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انسان اللہ سے ڈرے اور بہترین اخلاق کا مالک ہو، کیونکہ بیہیویئر از دا مرر، انسان کا رویہ اس کا آئینہ ہے۔ اس کے بولنے سے، اس کی گفتگو سے، اس کی کانورسیشن اس کی ٹرانسلیٹ کرتی ہے کہ بندہ کس لیول کا ہے، کس کیٹیگری کا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت رہی، اور قرآن بھی ہمیں اسی چیز کی دعوت دیتا ہے۔ سعادت مند زندگی کی جو راہیں ہیں، ان راہوں میں یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کسی دین کو شامل کرے اور جو اس کا جی چاہے جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل کرے اور وہ اس کو جائز سمجھتا ہو۔ اور اس لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چیز کی وضاحت فرما دی، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے اس دین اسلام کو چھوڑ کر اگر دنیا کے اندر وہ کوئی اور دین لے کر جائے اور کسی اور دین کی راہوں پر چلنا شروع کر دے، وہ اپنے لیے کوئی اور راہ متعین کر لے، وہ کسی اور چیز کو سیدھا راستہ سمجھتا ہو اور کسی اور دین کو تلاش کرے، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں، کیونکہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قبول ہے تو وہ صرف دین اسلام قبول ہے۔ 1 اپریل کے جمعے میں نے ایک واقعہ جو عورتوں کے حوالے سے بتلایا تھا، اور اس کو میں نے کچھ تش نہ چھوڑا تھا تاکہ تڑپ پیدا ہو کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے اب اس نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ عورتوں کا ایجنڈا اور عورتیں دندلاتی پھرتی ہوئی، جو میرا جسم میری مرضی، تو میں نے آپ لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہوا۔ وہ جو بیگم رانا لیاقت علی خان تھی، لیاقت علی خان کی جو بیگم تھی وہ بیسیکلی جو ہے وہ مشرک تھی، بت پرست تھی، کیونکہ ہندو جغرافیائی لحاظ سے پوری دنیا اور عالم اسلام کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ ہندو چونکہ ہندوستان کے رہنے والا ہندو ہے، باقی تو وہ چونکہ بتوں کی پرستش اور مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی مسلمان نہیں تھی۔ اور انہوں نے بھی ایجنڈا اٹھایا تھا قومی اسمبلی کے اندر ضیاء الحق کی موجودگی میں کہ تمہارا کون سا دین ہے، ناحق دین ہے، جو عدل نہیں کرتا ہے، جس کے اندر انصاف نہیں ہے، کہ مرد قتل ہو جائے تو 100 اونٹ ہیں اور عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ ہیں۔ بظاہر تو آدھے آدھے کا فرق ہے، اور اتنی جلدی انسان کے ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ انڈیویجولی جواب کسی عالم، کسی مفتی اور معلم کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے، چونکہ اسلام نے قانون نافذ کر دیا، مگر بعض دفعہ کوئی انڈیویجولی طور پر بھی سمجھنا چاہتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی، کوئی کافر کہے جی میں نہیں
مانتا تمہارے محمد کو، مجھے سمجھاؤ گے تو میں ایمان لاؤں گا۔ تو خیر آپ کو معلوم ہے قومی اسمبلی میں علماء تو بے شمار ہوتے ہیں، مگر کسی کو صحیح جواب نہ آئے، وہ جو ہے کنونس نہ کر پائے، قائل نہ کر پائے، تو یہ شور مچا ہوا ہے۔ تو ہمارے ہی بزرگ اسلاف میں سے مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا اسپیکر مجھے دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے ایک عورت قتل ہو جائے، کہنا کہ جی میں معین الدین کی بیوی قتل ہو گئی، کتنی دیت ہے؟ کہنے کہ جی 50 اونٹ۔ کس کو ملیں گے؟ ظاہری بات ہے شوہر کو ملیں گے، آپ کو ملیں گے۔ اور کہنے کہ اگر میں معین الدین لکھوی قتل ہو جاؤں، اگر میں معین الدین قتل کر دیا جاؤں، تو پھر کہنے کہ 100 اونٹ وہ کس کو دیے جائیں گے؟ کہنے کہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی بیوی کو دیے جائیں گے۔ تو پھر بتاؤ، انہوں نے کہا کہ بتاؤ فائدے میں کون رہا ہے؟ اسلام نے فائدہ کس کو پہنچایا ہے؟ کر اٹھی پوری قومی اسمبلی کے اندر وہ عورتیں کہ واحد یہ دین اسلام ہے جو عدل اس دین حقہ کے اندر موجود ہے، قیامت تک کسی اور دین کے اندر وہ عدل نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ ہم لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اور ہم عدل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میرا جسم میری مرضی کے جوابات بھی ہیں، جس طرح 50 اونٹ اور 100 اونٹ کا جواب جو ہے عقلی طور پر مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ نے دیا تھا۔ تو دین حق و دین اسلام ہے، پوری کی پوری سوشل لائف، معاشرتی زندگی، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک پوری کی پوری زندگی جو ہے اس دین حقہ کے اندر موجود ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے مرنے مرانے کے مسائل کہیں سے لے لیے، روزے رکھنے کے مسائل کہیں سے لے لیے، حج میں ہم نے کچھ اپنی طرف سے چیزیں شامل کر لی، عمرہ کے بھی دلائل اور اکٹھے کر لیے فقہ والوں نے، اور اسی طرح جو ہے وہ شادی بیاہ کہیں اور سے لے لیا، کاروبار اور تجارت کہیں اور سے لے لیا، شیئرنگ پرسن جو ہوتا ہے جس کو مشارکت کہتے ہیں وہ کہیں اور سے لے لیا، مزاربت کے اصول کہیں اور سے لے لیے، اور سارے کے سارے جو کاروبار کے اصول، جو دکانداری ہے، وہ ہندو بنیوں سے لے لی۔ ہمارا دین تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس تو اسلام نہیں ہے، اور اسلام آئے بھی کیسے؟ یہ بڑا سخت جملہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام، یہ نہیں ہے کہ اسلام آ نہیں سکتا، مگر ہمارے خلاف ہے وہ ساری کی ساری بات۔ سعادت کی راہیں ملے کیسے؟ ایمان ہو تو سعادت کی راہیں اللہ کی طرف سے آتا ہوں، ہم تو اور دین تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، ہم تو اور اسلام کو چھوڑ کر اور قوم یہدون بغیر ہدی، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قوم جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے، ہدایت کو، سیدھے راستے کو چھوڑ کر اوروں کے راستے پر چلیں گے، یعنی ان کو احساس نہیں اس چیز کا کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ شرک انتہا ہے اور حقیقی واقعہ ابھی کا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے بھائی جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہمارا ایک دوست کیا ہوا بھائی جس نے یہ واقعہ سنایا کہ وہاں جو ہے وہ مائی اس چیز کے متعلق بات کر رہی ہے کہ ہم لوگ یہاں ہیں اور وہاں علی اجویری کا جو ہے وہاں جو ہے وہ عرس ہے، یعنی اس پر اس نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا، وہ تو اس چیز کے متعلق افسوس کر رہی ہے، بجائے کہ اس چیز پر وہ خوش نصیبی اس کی کا اظہار کرے کہ ہم خوش قسمت ہے دنیا میں کہ لوگ ادھر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور ادھر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ ابھی تک تو لوگوں کے یہ عقائد ہی درست نہیں ہوئے، اور ابھی پورا رمضان میں جو آخری عشر میں ہمارا یہ جو سوال و جواب کی نشست چلتی رہی اس میں یہی ہے کہ جی کلمہ گو کو مشرک نہیں کہہ سکتے، یعنی ایک پیک تک جو ہے نا وہ مجھ سے سوال و جواب کی نشستیں گئی کہ جی کلمہ گو کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اگر منافق رئیس المنافقین ہو سکتا ہے تو کیا مشرک نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا نمازی بھی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے والا بھی ہے، مجلسیں اٹینڈ کرنے والا بھی ہے، محمد رسول اللہ کے مجلس میں بیٹھنے والا، اور اللہ کے گھٹنے کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کر بیٹھنے والا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں ہے، وہ دلی طور پر کافر ہے۔
مگر بظاہر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے. اسی طرح امت مسلمہ کے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، لیکن نہ ہی وہ لا الہ الا اللہ کو جانتے ہیں، نہ ہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. ان کو علم ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شان، اللہ کے رسول کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کے رسول کی عظمت اور رفت اور بلندی کیا ہے. اس لیے تو کچھ ایسا غلیظ طبقہ بھی موجود ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شریک کرتے ہیں. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ادھر وہ اپنے امام کو مقدم جانتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس حوالے سے خوش قسمت سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہ صحیح ہم اللہ کی عدالت میں بسد احترام کھڑے ہوئے یہ تو اللہ کو کہیں گے، اے اللہ نہ ہم نے تیری ذات میں کسی کو شریک کیا، نہ تیرے مصطفیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کیا. یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. ادھر اللہ کی فرما برداری کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو ہے وہ پتھروں پر سجدہ اور جھکتے پھر رہے ہیں، در بدر ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں. اور ادھر محمد رسول اللہ کہنے کے بعد محمد رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر ائمہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ائمہ نے نہیں کہا کہ ہمارے پیچھے لگ جاؤ، نہ ہی ائمہ نے یہ دعوت دی ہے. مگر اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں وہ امام کے قول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ترجیح دیتے ہیں. یہی سب سے بڑا ظلم ہے. یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. اگر یہ عقائد ہی درست نہ ہو سکے تو پھر کیسے اللہ کے ہاں روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات قبول ہونے والے ہیں؟ یہ تو سخت باتیں ہیں، یہ برداشت ہونے والی نہیں ہے امت سے. جو گھلی ملی باتیں کرتے ہیں نا، ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوتا، اس لیے کہ گھلی ملی باتیں کرتے ہیں. جس سے اسٹریٹ فارورڈ سیدھی سیدھی باتیں کرنی، امت کے ہر شخص کو اس سے اختلاف ہوگا، ماں سوائے وہ شخص کہ جو حق کو پسند کرتا ہے، ہر حق گوئی کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو دلی طور پر خوشی ہوتی ہے کہ حق بولا جا رہا ہے. مگر اکثریت کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی اتنی سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، وہ پورا عرب جو جناب محمد رسول اللہ کو مانتا تھا صادق اور امین، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت پر ہی سب کچھ ٹھکرا دیا. وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کچھ نہیں ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ پر جو سختیاں اور جو مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے وہ ہم سب جانتے ہیں. مگر اس کے باوجود ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سعادت کی راہیں تلاش کرنے کے لیے بالکل یعنی متلاشی ہے ہی نہیں. ہمارے اندر یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ تقوی ہی نہیں ہے کہ ہم وہ تقوی اختیار کریں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اس لیے کہ ہم دین اسلام سے ہٹ گئے ہیں. اس لیے فرمایا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ، اور وہ خسارہ عام نہیں ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جس کو جہنم مل گئی، اس سے بڑا خسارہ جہانے فانی میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے جہنم کا سودا کیا ایمان کو بیچ کر، ایمان کو داؤ پر لگا دیا، وہ بھی دنیا کے مفادات کے لیے. اور یہ سارا تعلق دنیا کے مفادات سے ہے، پروٹوکول ہے، آہو وقت ہے، آگے پیچھے کوئی ہو، بینک بیلنس اور گاڑیاں ہوں. اس چیز نے گمراہ کر دیا. میں حیران ہوتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ اجمعین کے پاس کم دولت نہیں تھی، اور نہ ہی صحابہ اتنے غریب رہے تھے. غرباء سے دین شروع ہوا، ختم غرباء پر ہی ہوگا، پھر لوٹایا جائے گا. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ اجمعین بڑے مالدار تھے. اگر خالی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زبیر بن عوام ایک وقت وہ بھی تھا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کی اس آیت پر ہی زبیر بن عوام جو ہے، یہ تو ریمائنڈ ہے، ہم تو یاد کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے صحاب کے ایمان کو. ان کا ایمان کیا تھا، ان کا تقوی کیا تھا، کس چیز کی تڑپ تھی ان کے اندر. کیونکہ ایمان والا مومن جو ہے وہ اسی طرح تڑپتا ہے جس طرح جو ہے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. یہ مومن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے اس تڑپ کی. اور خالی تہ بند باندھ کے جو ہے وہ ایک ماٹو کو پکڑا ہوا ہے ایسے،
اور دوڑے 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 اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول کی سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اور لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں تعجب سے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ہم سے کون سی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ کیونکہ اس وقت یا آب زمزم تھا یا کھجوریں تھی، تو سوال تو بنتا تھا۔ تعجب، اللہ کے رسول نے فرمایا زبیر، تمہارا ماں باپ تمہیں گم پائے، جب کشادگی آئے گی پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور وہ کشادگی بھی زبیر بن عوام پر آئی، جب 1000 غلام تھے زبیر بن عوام کے، اور سارے غلام کمانے والے، ایک بھی غلام نے کھٹو نہیں ہے، سارے کما کر جو درہم اور دینار لاتے تھے۔ زبیر بن عوام کہتے تھے میرے گھر کے دروازے پر نہ آیا کرو، چوکھٹ پر، مجھے باہر بلایا کرو، اور جا کر کیا کہتے تھے، جاؤ ان درہم اور دیناروں کو اللہ کے راستے میں تقسیم کرو، ایک بھی درہم اور دینار باقی بچ گیا میں تب تلک زبیر بن عوام اپنے گھر کے دروازے پر قدم نہیں رکھوں گا۔ اور اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور پوچھنے لگے کیا کاروبار ہے، کیا لین دین ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ 22.5 لاکھ درہم کے ہم مقروض ہیں۔ کہنے لگے اگر ایسے میں مر جاؤں تو جائیداد کو تقسیم نہیں کرنا، اور کچھ عرصے کے بعد ایک جنگ ہوئی جس میں شہید ہو گئے، تو پھر بیٹے کے پاس جو ہے وہ 11 بھائی، 9 بہنیں، 4 مائیں آ گئیں۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ابا جی کا حکم نہیں ہے۔ اور یہ آتا ہے بخاری کے اندر کہ 2 زمینیں بیچی جو مکے کے اندر تھیں، باقی پتہ نہیں کتنی زمینیں ہوں گی، جس کے 1000 غلام تھے اس کے پاس معلوم ہوتا کتنا ہوگا، وہ 5 کروڑ 20 لاکھ درہم کی بکی۔ کتنے درہم کی؟ 5 کروڑ 20 لاکھ درہم کی وہ 2 زمینیں بکی، اور باقاعدہ 4 سال اس کے بعد لگاتار جا کر حرم کے اندر منادی کرتے رہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی نے میرے باپ زبیر سے قرضہ لینا ہے تو میں عبداللہ حرم کے اندر کھڑا یہ اعلان کرتا ہوں، آؤ وہ مجھ سے قرضہ لے لے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں، اتنی دولت کے باوجود بھی فقر اور اللہ کے راستے میں تقسیم۔ جس کے 1000 غلام ہوں گے، ظاہر بات ان کی رہائش، ظاہر بات ان کی بھی تنخواہیں، ان کا کھانے پینے کا انتظام بھی، وہ کیوں ہوگا؟ فہم کام نہیں کرتا۔ جیسے بات میں سوچتا تھا محدثین کے بارے میں، ہم سوچتے تھے کہ محدثین ساری عمر حدیث کی جو ہے وہ نشر و اشاعت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے زندگی بتا دی، کیا کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال دیکھ کر تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا کے انسان کو اتنا فہم دے سکتا ہے تو پھر محدثین کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ ذالک فضل اللہ یعطی من یشاء، یعطی من یشاء، یہ اللہ کی عطا جس کو بھی وہ دے دے اور جو مقام چاہے دے دے۔ تو اس لیے قرآنی سعادت کا راستہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، بلا شبہ یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، ایسی چٹھی ہے، ایسی لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے چٹھی اور پیغام اور وہ خط ہماری طرف آیا ہے کہ جس میں ان ھذا القرآن، بے شک یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یعنی اس راستے کی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت کا معنی رہنمائی ہے، اس راستے کی طرف فرمایا کہ جو سب سے سیدھا ہے، قیم سے اقوام، یعنی سیدھا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، ایسا راستہ نہیں جو ادھر ادھر جاتا ہو، بالکل سیدھا ہے۔ اس میں مشکلات تو ہیں ہی، اور راہ وفا پہ ہر چلنے والے، یعنی جو راہ وفا پر چلنے والے ان کو تکلیفیں سب سے زیادہ آتی ہیں، ان کو سب سے زیادہ مشکلات آتی ہیں، ان پر سب سے زیادہ سختیاں ہوتی ہیں، ان کے متعلق سب سے زیادہ پوری دنیا جو ہے وہ پراپیگنڈا کر کے ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہ بتائی کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا۔ جب یہ سعادت کی راہیں ہم تلاش کریں گے اور ان پر چلنا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا تو پھر مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ پھر ہمیں اپنا سینہ چوڑا کر اور ہر آزمائش کے متعلق اول تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، مگر ذہنی طور پر، دلی طور پر ہم تن ایمان والے کو تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے
الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، جو نیک اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال جو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہیں، ان سے بہتر تو نیک اعمال دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے۔ اور کون سا نیکی کا عمل ہو سکتا ہے، اور کوئی نیکی کی راہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، انہی کی متعلق اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، وہ تو ملے گی ملے گی، حور و غلمان ہے، جنت ہے، بہتی ہوئی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، آب خورے ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈے ہیں، صاف اور شفاف، ایسی نعمتیں، یہ پوری کائنات ایک طرف اور جنت کی ایک نعمت ایک طرف مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، تعجب پیدا ہوتا ہے، تشتہی سے مراد کیا ہے؟ اور کیا بندے کا جی چاہے گا وہاں؟ جنت مل گئی، سب کچھ مل گیا، سب کچھ موجود ہے، عیش ہو رہی ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، موت نہیں ہے، دوام ہی دوام ہے، دائمی زندگی ہے، پرماننٹ، جس میں زوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، زوال کا تصور بھی نہیں ہے، پستی کا تصور بھی نہیں ہے۔ پھر انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے گی، وہ چاہے گا اس چیز کو کہ اب مجھے اس اللہ کی زیارت بھی ہونی چاہیے جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اس لیے کہ جس نے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چنا ہے، اس سے بہتر اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، الاسراء کی آیت نمبر جو ہے وہ 10۔ اور یہ کہ بے شک فرمایا کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، آتدنا، تو تیار کیا گیا ہے ان کے لیے، لہم یعنی عذابًا علیما، دردناک عذاب، کہ جو ایمان ہی نہیں لاتے آخرت پر، گویا کہ ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ارائیت الذی یکذب بالدین ہے، جن کو جزا اور سزا کے متعلق وہ ارتکاز مال کی سزا کو جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کون پوچھے گا، حالانکہ کوئی انکار کرتا ہے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ عملی طور پر، پریکٹیکل لائف پر، کہ عملی طور پر ہم انکار کرتے ہیں، ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس لیے تو لوٹ کسوٹ، اس لیے تو دنیا کے اندر جو ہے جس طرح ہمارا جی چاہتا ہے ہم بدماشی کرتے ہیں، اور کمائی کا جو ذریعہ ہمارے لیے میسر ہوتا ہے ہم اس پہ کماتے ہیں، اور اس میں ہم تمیز نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اس چیز کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہمیں یہ گمان ہے غفور رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کو اور ایمان والے کو مخاطب نہیں کیا، ہر انسان کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، روزے رکھ لیے ہیں، نمازیں پڑھ لیے ہیں، قرآن سنا ہے، قرآن سنایا ہے، پھر یہ انسان کو گمان ہے کہ میں بخش دیا جاؤں گا۔ اس کو اللہ کی کریمی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فریب ہے، وہ سمجھتا کہ مجھے کون پوچھے گا، حالانکہ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ کرامن کاتبین، کرائن انٹیلیجنس، اللہ نے دونوں طرف کرائن مقرر کیا ہوں، ہر لمحہ انسان کا نوٹ ہو رہا ہے۔ کون ہے جو اس چیز سے خالی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے بخش دیا جائے گا؟ آخر جو اس نے پیدا کیا ہے وہ حساب نہیں لے گا، وہ بغیر حساب کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی ہیں جو سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور اس 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ لا یسترقون، وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، شرعی طور پر دم کروانے جائز ہے، مگر یہ ایمان کا افضل ترین درجہ ہے کہ وہ دم کو بھی اہمیت نہ دیں، اور وہ کہیں وہی جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، کہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے، اور فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والا بھی وہی ہے۔
لا یکتوون، اور جسم کو داغ نہیں لگواتے ہوں گے، لا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے کسی بندے سے. اور بڑے بڑے، میں تو حیران ہوں یار، تیری نحوست کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو میرے پاس آ گیا. حالانکہ جملہ انسان جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ جاتا ہے. بعض شیوخ ہی جملے کہہ دیتے ہیں تیری نحوست کی وجہ سے اب جب میرے پاس بار بار آ گئے، حالانکہ میرا وقت قیمتی تھا. حالانکہ وہ عام شخصیات نہیں ہیں، لیکن بغیر انسان سوچے سمجھے جو جملہ کہہ دیتا ہے، یہ تو بندہ ہی منحوس ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے ایسا. یہ پرندہ نہ منحوس ہے، یہ صبح صبح ہی ادھار لینے آ گیا، یہ منحوس آدمی اب سارا دن ہی جا رہے ہیں ادھاریے آئیں گے. ہاں جی، سفر والے مہینے کو معاذ اللہ منحوس سمجھنا اور کہنا جی اللہ تعالیٰ جو آسمانوں سے لاکھوں بلائیں نازل کرے. معاذ اللہ رب اب آسمانوں سے بلائیں نازل کرے گا، رحمتیں نازل نہیں کرے گا. گمراہی کی بات ہے. لوگ پتہ نہیں عقل کہاں چھوڑ آئے. اللہ کی طرف منسوب کرنا توبہ نعوذ باللہ من ذالک ایسی بات کو، اور کسی مہینے سے جو ہے وہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک بدشگونی، پرندوں سے بدشگونی لینا. وعلی ربہم یتوکلون، اور توکل صرف اللہ پر ہوگا ان کا. انا منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوکاشا اللہ کے رسول دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں. انت منہم یا اوکاشا، اوکاشا تم انہی میں سے ہو. ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے اوکاشا رضی اللہ عنہ کے بعد اور کہیں گے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق کا بھی اوکاشا. اوکاشا سبقت لے گیا ہے، بازی لے گیا ہے. جو اوکاشا لے گیا وہ اب تمہیں نہیں مل سکتا ہے. یہ ہے اطاعت رسول میں بات کو سمجھنا، فوراً کیچ کرنا کسی بات کو کہ بات ہو کیا رہی ہے. یہ نہیں کہ آئے سنیں سنائی بس، جو چیز عمل میں نہ آئے تو وہ تو بات سنی سنائی، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. وہ کہتے ہیں لیکچر کا یہی فائدہ ہے، ورنہ کم وقت اثر کر جاتا ہے. اب تو مسلمانوں کا یہ شعار ہے کہ لیکچر سنو بھائی یار، سنی انسنی بات کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال دینا. حالانکہ دونوں کانوں سے سننے کے بعد انسان دماغ میں، اور اصل میں یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں. تفقہ یعنی انسان کے جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل پرووائڈ کرتا ہے دماغ کو، دماغ ڈیسیژن لیتا ہے، فیصلہ لیتا ہے. دل ہی گمراہ ہے، دماغ کیا کرے گا؟ پھر تو بندہ بھونتلا پاگل ہے، پھر تو وہ مجنون ہے، اس کو کیا معلوم کیا ہو رہا ہے. دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اصل دل اماجگاہ ہے. اس لیے سعادت کی راہوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ انسانی فلاح و سعادت کی بنیاد 3 اعمال پر ہے. اس میں خرچ کرنے کی قوت، اور پھر قدرت ہونا، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ. اور پھر یعنی قوت کف و امتناع، یعنی رکنے اور باز رہنے کی قوت، وہ اپنے نفس پر قابو رکھے. نفس اس کو جو ہے اکسا رہا ہے، نفس امارہ، کر لو کچھ نہیں ہوتا، بڑا وقت ہے ابھی، پڑھ لیں گے نماز، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، کون دیکھ رہا ہے، تمہیں کون پوچھنے والا ہے، تمہارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے. ابھی ہے. یا کچھ لوگ چھپ چھپا کر کرتے ہیں گناہ، مگر 90% آپ کو معلوم ہے کہ اب سر عام ہو گیا ہے. اب اس چیز کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ابھی ایک ایسا دور آنا ہے کہ سر عام ہی ہوگا سب کچھ، اور ایمان والا انسان گزرتا ہوگا کہ کاش کہ یہ مجھے دیکھنے کا موقع کبھی نہ ملتا. اور ابھی تو سر عام باتیں ہوتی ہیں، اور اب دلالی کرنے والے جو ہے وہ معتبر اور بدماش. اگر نہیں، جس کے جیب میں پیسہ ہو، جیب وزنی ہو، لوگ اس کی بکواس بھی بڑے ادب سے سنتے ہیں. اور جس بیچارے کے پاس یعنی دولت نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی اچھا لباس نہیں ہے، تو چاہے وہ ایمان اور تقوی کی بات کرو، پھر بھی لوگ چھوڑو یار، یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا رہتا. اب یہ ایمان اور معیار ہے، زر زمین ہے، کوٹھی اور بنگلہ اور عورت ہے، یہ اب جو ہے وہ ارکان اسلام ہے. وہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو صرف فارمیلٹی کے طور پر لوگ ایسے ٹمپریری پوری کرتے، ختم. کتنے لوگ رمضان کے شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی صفحے فل، مڈ میں پھر کم، اور آخر میں جا کر پھر بالکل ہی. اور بڑی مشکل ہے کہ لوگ اس ایمان کو. اور اب دیکھیں چاند رات کو، اور ساری رات چاند رات میں گھومتے پھرتے رہے، اور سیر و تفریح اور کھانا پینا اور وہ شاپنگ وغیرہ، اور صبح فجر کی نماز فوت ہے. اور ایسے بدقسمت بھی ہیں، کئی بدبخت بھی، جنہوں نے عید الفطر پڑھی ہی نہیں ہے.
تو کیا رمضان کا اثر ہوا، کیا ہم نے سعادت کی راہوں کو حاصل کیا؟ اس لیے ان چیزوں کو فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيُنَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سورۃ اللیل کی 5 سے لے کر 7 تک آیت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، پس وہ شخص جس نے دیا اور نافرمانی سے بچا، یعنی جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پھر وہ ڈر گیا، رک گیا، پرہیز کیا، اسی کو تقوی کا متعلق جو ہے وہ، چونکہ صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ بٹھا لیتے تھے مجلس اور پوچھتے تھے بتاؤ بھی تقوی تقوی تقوی، سارے بتلا رہے تھے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے خود پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ابی ابن کعب جو ہے سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا اور قاری قرآن ہے۔ کہا ابی ابن کعب آپ بھی جو ہے تقوی کے ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی، انہوں نے پھر اس کی مثال دی، اور عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابی ابن کعب نے یہ بات سنائی۔ آپ کبھی ایسی پخ ڈنڈی سے نہیں گزرے جس کے دونوں اطراف اور آگے پیچھے جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور خاردار جھاڑیاں ہوں، اور پھر ایسی جھاڑیوں میں بعض دفعہ جو کوئی سانپ اور بچھو وغیرہ اور اس طرح خطرناک جانور بھی جو ہے نا وہ ذرا آڑ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ کہنے کہ میں اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو اس طرح جو ہے سمیٹ لوں گا کہ کوئی ایک بھی کانٹا میرے جسم سے جو ہے نا وہ ٹچ نہ کرے، تاکہ میرا جسم تار تار نہ ہو، چھید نہ جائے، میرے کپڑے چھید نہ جائیں۔ کہنے کہ یہی تقوی ہے، یہ دنیا کے اندر ایسے رہنا پڑتا ہے، جگہ 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 برائی، بے حیائی، عریانی اور فحاشی اور لوٹ کسوٹ اور بے ایمانی اور دغا بازی اور فراڈ اور دھوکہ، اور جگہ جگہ پر جو ہے فتنہ اور شرارتیں، یہ ان میں سے ایمان والے نے گزرنا ہے، اپنی راہ کو دیکھنا ہے، صراط مستقیم کو میں کس طرح بچ کر نکل سکتا ہوں اس راستے کے اندر سے۔ اس لیے صدق بالحسنى، اور اس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، اور سب سے اچھی بات قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اسی کے متعلق کہا گیا اس نے سچ مانا جو سب سے اچھی بات تھی، اور فرمایا تو یقیناً ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللہ نے فرمایا پھر فَسَيُنَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پھر ہم اس کو آسانی کے راستے دے دیں گے، پھر اس کے لیے تنگ راہیں نہیں ہوں گی، آسانی کی راہیں ہوں گی، وہ تنگ راہیں بھی اس کے لیے کشادہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ ایمان اس کا اس چیز پر ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس سے بہتر دنیا جہان میں کوئی اور راستہ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ سعادت کی راہیں ہیں کہ جس پر اگر انسان چلے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِي، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 52 ہے، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے، اور کیا ہے امتم واحدہ، جو ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ سے ڈرو، فَاتَّقُونِي، تو فرمایا مجھ سے ڈرو، مجھ سے تقوی اختیار کرو، میرا حیا کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا کرے، پھر ہی ہم سعادت کی راہوں پر چلیں گے، اور پھر ہی اللہ رب العزت جو ہے ہمارے لیے راستے کھولے گا۔ تنگی ضرور ہوتی ہے، مشکلات ضرور ہوتی ہیں، مگر انہی مشکلات میں انسان کے لیے تسکین ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایمان، نیت، ایمان اور تقوی کا یہ ٹرائنگولر ہے جن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ نیت نہیں تو ایمان بھی نہیں، اور ایمان نہیں تو پھر تقوی نہیں، اس لیے نیت کا ہونا لازم ہے ہر چیز کے لیے، اور وہ نیت قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں ان سعادت کی راہوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو صحابہ اکرام رضوان اجمعین اتنا ایمان ہونے کے باوجود ہی تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیے تھے، اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اولئک حزب اللہ، اللہ کہتا وہ میرا گروہ ہے، میں اللہ کی جماعت ہے، جن کو اللہ نے حزب کہا کہ وہ میرا گروہ ہے، یعنی خود اللہ ان کو گویا کہ اللہ ان کا خود لیڈر ہے، خود اللہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، اللہ نے اس کو جماعت ہی اپنی کہہ دیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنے نفسوں کو مارا، اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، تن من دھن ہر چیز جناب محمد رسول اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بادشاہت بھی ملی، خلافت بھی ملی، مال و متاع بھی آیا، مگر ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، پھر بھی غرباء کو سینے سے لگایا، پھر بھی تاجروں سے محبت نہیں کی،
پھر بھی امیر لوگوں سے محبت نہیں کی، امیر لوگوں سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ امیر لوگوں سے دور رہے اور ان سے نہ ملنے کو پسند کرتے تھے، اور غربا کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور انہی کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے کو صحابہ سعادت سمجھتے تھے۔ یہ وہ سعادت کی راہیں ہیں جن سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہم عمراء سے ملتے ہیں، ہماری تاجروں سے یاریاں ہیں، امیر لوگوں سے ہماری یاریاں ہیں، امیر لوگوں سے دوستیاں ہیں۔ غربا ہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ہم جو ہے اس چیز میں تمیز بھول گئے ہیں۔ ہم امیر آدمی کو گلے لگائیں گے، غریب آدمی آ کر ملنے لگے گا، ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، بس سلام لیتے ہیں۔ اور میجورٹی 99% مولوی، علماء، فقہا، قراء، حفاظ، سب کے سب اور سارے کے سارے لوگ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، الا قلیل کو 100 میں سے 1% کوئی ایسا شخص ہے جو اس چیز کو جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو پسند کیا ہے۔ اگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو سینے سے لگایا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال مکے کے رئیسوں سے افضل ہے۔ یہ لفظ تھے کہ جو رئیسوں کو اشتعال پیدا ہوا، یہ کیسا محمد ہے معاذ اللہ، یہ ہمارے مقابلے میں غلام ابن غلام کو، وہ بھی حبشی انسان کو ہمارے مقابلے پہ افضل کہتا ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے کہ قتل کرو اس کو۔ یہ آج غلاموں کو ہمارے برابر نہیں بلکہ اونچا کہہ رہا ہے، کل کو یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ صہیب رومی کو کیا مقام دیا؟ اگر یہ اللہ کے نبی نہ کرتے تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی رہتا؟ اسی لیے آج دنیا میں ہم برباد ہیں، اسی لیے آج ہم دنیا میں رو رہے ہیں، اسی لیے مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں، اس لیے مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ کتنی بڑی بات ہے، یہودی شرماتے ہیں۔ آج آل ورلڈ میں یہود کی لابی کیوں سکسسفل ہے؟ اپنا ان کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں، کوئی تورات نہیں ہے۔ تورات تو ساری کی ساری ختم ہو گئی، وہ تو جھوٹی ہے، وہ تو مکس ہے، تو ملاوٹ میں ہے، ہر چیز اس کی بدل دی گئی، انجیل کی ہر چیز بدل دی گئی۔ مگر یہود و نصارہ قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرامین کے فالور ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اتنی ریسرچ اور تحقیق ہے، واللہ باللہ تاللہ ہے، میں پورے اثر و رسوخ کے ساتھ ممبر پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، اتنا نالج آل ورلڈ میں آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے جتنا یہود کے پاس اسلام کا علم ہے، اور وہ اسی کے ذریعے ہماری جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اور کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے اس کے علاوہ ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام یعنی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم تو ہم نام کے ہیں لیکن مسلم بھی نہیں جانتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔